الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام سامعین کرام ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مومن کو مسلمان کو یہی سبق دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے کہ یہ جو موت و حیات کی خلق ہے اور موت و حیات کو پیدا کرنا ہے، موت و حیات کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، عدم سے وجود عطا فرماتا ہے، پھر وہ بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو جوانی عطا فرماتا ہے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس کو شباب کامل، اور اس کے بعد پھر وہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اس کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے اور وہ تمام اعضاء اور وہ تمام چیزیں جو قوام اور قوت والے ہوتے ہیں ان کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ارذل عمر سے محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام خاص دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ تو یہ خاص طور پر انسان کی زندگی کا پروان اور انسان کا عدم سے وجود میں آنا، قوتیں اور طاقتیں حاصل کرنا، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا پاکیزہ کلام یہی سبق دیتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو جائے، اپنی موت کو انسان بھلا نہ دے، موت سے انسان کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر کے رکھ لو اور تم کہو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہ کر تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے ہو۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کے ہر قوم اس بات پر متفق ہے کہ مرنا ہر ایک نے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کوئی کہتا ہے ہمیں کیا چیز مارتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں مارتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والی بھی ذات ایک ہے اور ہمیں موت دینے والی بھی ذات ایک ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی کے اندر ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن انسان کامیاب وہ ہے، جانا تو ہر ایک نے ہے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن فرمایا انسان موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا تم موت سے کہاں راہ فرار اختیار کر سکتے ہو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تمہیں ایک دن موت آئے گی اور پھر اس ذات کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ سب کچھ تمہارا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ایک مسلم بات ہے، دنیا کے سارے مفکرین، دنیا کے سارے محققین اور دنیا کے سارے مذاہب کم سے کم اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایک نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مرنا تو ہے،
قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام یہ سبق دیتا ہے کہ فرمایا مرنے سے پہلے اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے سبق دیا ہے، جو نصیحت دی ہے، فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ فرمایا کہ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماویٰ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی الماویٰ۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی فرمایا کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر گم ہو گیا، اللہ کی یاد کو بلا بیٹھا، اس بات سے غافل ہو گیا کہ اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی عطا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے اور اس بات کے لیے فکر کرنی ہے اور اس بات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک وہ شخص ہے جو گم ہو گیا، بلا بیٹھا رب۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کو یاد رکھا اور اپنے آپ کو ہوائے نفس سے روک کر رکھا، رب تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت فرمائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیں اس دنیا کے اندر کرنا ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنے قبر کو بلا بیٹھے تو پھر وہاں جا کر بڑی پشیمانی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا کیا اور تم غافل ہو گئے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو بہت بڑے خسران اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ کوئی بھی عمل ہے، زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے جسم اور روح کا جو رشتہ ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اعمال صالح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ تم یہاں پر کاشت کرو گے، جو کچھ تم یہاں پر بیج ڈالو گے، اس کے ثمرات اور اس کے پھل، اس کا نتیجہ تمہیں آخرت کے اندر ملے گا۔ قبر کو روشن کرنا ہے، قبر کو منور کرنا ہے۔ فرمایا قبر کو روشن اور منور کرنے والے اعمال یہیں پر اختیار کرنے پڑیں گے۔ بظاہر قبر کے اندر ہر ایک کو رکھا جاتا ہے، ایک غریب کی بھی قبر بنتی ہے، ایک فقیر کی بھی قبر بنتی ہے، ایک امیر کی بھی قبر بنتی ہے، ایک گدھا کی بھی قبر بنتی ہے، ایک بادشاہ کی بھی قبر بنتی ہے۔ بظاہر ایک گڑھے کے اندر دونوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب قبر کے اندر رکھنے کے بعد سب چلے جاتے ہیں تو سب کی قبریں برابر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، حفرتم، فرمایا حفرتم من النار بن جاتی ہے، اور کسی کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے، اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں، جنتی بچھونے، تا حد نگاہ قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ یہاں کرنا ہوگا، یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیم۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ توبہ نہیں ہے، تم اس بات کی تیاری کرتے رہو۔ ہر شخص جو ہے اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈھیل میرے لیے اچھی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ کفار بھی یہی سمجھتے تھے کہ انہیں یہ جو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ڈھیل بہتر نہیں ہے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو کفر کے اندر اور اس کو گناہ کے اندر، عصیان کے اندر۔ آپ دیکھیں جتنے اللہ کے باغی ہیں اس دنیا کے اندر،
وہ دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی پکڑ سے باہر چلے گئے۔ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں گئے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، ان ظالموں کو، ان فاسقوں کو، ان کافروں کو، ان نافرمانوں کو۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ہر قوم بغاوت کے بعد یہی کہتی تھی، قوم سمود بھی کہتی تھی کہ یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لے کر آ جاؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے، لے کے آؤ، دکھاؤ ہم کو کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، فرمایا وہ صبح اٹھے تو ایسا زلزلہ آیا کہ وہ منہ کے بر اپنے گھروں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ تو اس ڈھیل کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے میں بہت اچھا ہوں اور اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں تو بڑا گناہگار ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈھیل جو ہے یہ میرے لیے بڑی بہتر ہے، اور انسان اس بات کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی تو میں توبہ کر لوں گا، میں اچھے کام کر لوں گا۔ فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان کو موت کا غرغرہ آ جائے، موت اس کے سر پر آ جائے، موت کے فرشتے آ جائیں، نزع کی کیفیت میں آ جائے، اور اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیست التوبہ، فرمایا یہ توبہ نہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، پھر انسان کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون سا لمحہ، کون سی ساتھ، کون سی گھڑی، ایک سانس لیا ہے دوسرا سانس ہم لے سکیں نہ لے سکیں، اور ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ ہاں ابھی تو بڑا وقت ہے، جب موت آئے گی میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ۔ لیکن اب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم توبہ کرو تو موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، خرچ کرو تو موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، فرمایا کہ خرچ کر لو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خرچ کر لو، موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ جب موت آ جائے گی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے خدایا تو مجھے کچھ ساتھ دے دے، کچھ گھڑیاں دے دے، کچھ مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کچھ صدقہ کر لوں، میں کچھ نیک کام کر لوں، اے خدایا تو مجھے مہلت عطا فرما دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا جب موت آ جائے گی کہ ایک ساتھ ایک گھڑی بھی پھر اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا، تاخیر نہیں کی جائے گی، پھر اسے مہلت نہیں ملے گی۔ یہ زندگی مہلت ہے، یہ ساری زندگی موقع ہے، یہ ساری زندگی مہلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا کہ انسان کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہوا، انسان کو موت آ گئی، فرمایا انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ جو کچھ کرنا ہے اس روح اور جسم کے رشتے کے ساتھ، اس بقا کے ساتھ تم کر لو، تاکہ وہاں پر آخرت کے اندر تمہیں رسوائی نہ ہو۔ یہ موت ایک اٹل چیز ہے، یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کے اندر تم مستغرق ہو گئے، دنیا کے اندر تم ایسے لگ گئے کہ تمہیں موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا، تمہیں موت کی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، فرمایا کہ زورو قبورکم، قبروں کی زیارت کیا کرو، فرمایا کہ یہ تمہیں دنیا کی لذات سے کاٹنے والی ہے، موت دنیا کی لذات سے دور کرنے والی ہے، تمہیں آخرت کی یاد کرانے والی ہے۔ لیکن آج ہم جنازوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی راتوں میں ہم اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے اور سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اور ایصال کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں قبرستانوں کے اندر بھی لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بازار کے ریٹ پتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سودے کے اور دھندوں کی باتیں جنازوں کے اندر، جنازوں کی صفوں کے اندر لوگوں کو دنیا داریوں کی باتیں کرتے ہوئے اور دنیا داری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہماری غفلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو مہلت ملی ہوئی ہے،
اس مہلت کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مہلت سدا رہے گی، سدا نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ لالیاں اور یہ ساری کی ساری جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ نظام ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر ہمیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اللہ کا پاکیزہ کلام الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں یہی فرماتا ہے۔ فرمایا کچھ قومیں ایسی تھیں جو کہتی تھی کہ ہم تم سے زیادہ محبوب ہیں، تم سے زیادہ محترم ہیں اللہ کے لیے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اور یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہیں یہ غلط فہمی اور خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے مقرب اور محترم ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں تم بڑے پیارے ہو، بڑے محترم ہو، تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ فرمایا موت سے وہ ڈرتے تھے، موت سے وہ بھاگتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ مومن موت کی تمنا تو نہیں کرتا، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا کہ اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اور اس کے لیے مبشر ہے کہ جس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، وہ لمبی زندگی ہو، وہ بیماریوں میں گزر جائے، وہ لمبی زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزر جائے، تو جتنے دن گزریں گے اتنا دن نامہ اعمال سیاہ ہوتا جائے گا، جتنے دن گزریں گے اتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بغاوتوں میں گزریں گے، لیکن اللہ لمبی زندگی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن سب سے بڑا پیغام ہے، منشور قرآن کے اندر ہم آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام کی آیات طیبات پہنچاتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات۔ ہماری بات کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں۔ انسان حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے، اپنی آخرت کے لیے سامان کرتا رہے، اپنی قبر اور آخرت کو منور اور روشن کرنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتا رہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر جب انسان کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، پھر تم کہہ رہے ہوگے، تو جب دریائے قلزم نے فرعون کو اٹھایا تھا تو وہ بھی کہنے لگا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، انی آمنت برب ہارون موسیٰ، میں ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب سے، انی آمنت انا من المسلمین، میں اسلام قبول کرنے والوں اور مومنین میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل، اب تو توبہ کر رہا ہے کہ جب موت کا غرغرہ اور نزع کی اور دریائے قلزم نے تجھے اٹھا لیا ہے، تب تو وہ بھی توبہ کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن اس کی وہ توبہ، اس کا وہ رجوع اس وقت کا قبول و منظور نہیں ہوا۔ آج کر لیجئے جب تک یہ زندگی کی سانسیں موجود ہیں، زندگی کی بہاریں موجود ہیں، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اب راضی ہو گیا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ سدا کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور موت سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔